بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين صدق اللہ العظیم. محترم خواتین اور دوستو بھائیوں، اس وقت میں مدرسہ اصلاح البنات کی جو ہفتہ واری تفسیر کا جو سلسلہ تھا، اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج دن بدل کر بروز اتوار آپ کی خدمت میں قرآن پاک کی تفسیر پیش کی جا رہی ہے. بروز جمعرات چونکہ کچھ معمولات بڑھ گئے ہیں، ختم بخاری کا عمل اور ختم قرآن اور ختم آیت کریمہ اور اس کے بعد بیان اور دعا، ہمارے اکابر میں سے، بزرگوں میں سے اور بڑے علماء میں سے کسی نہ کسی کی طرف سے یہ سلسلہ چونکہ جاری رہتا ہے اور اس کی مصروفیت رہتی ہے، تو عارضی طور پر دن بدل کر بروز اتوار 3:30 بجے سے یہ تفسیر کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے. تو لہذا آج چونکہ 10 محرم الحرام ہے، عاشورے کا دن ہے، محرم کا مہینہ ہے، محترم مہینے ہیں، تو اس لیے اس کا لحاظ کرتے ہوئے اس موقع کی مناسبت سے اپنی جو معمول کی جو ترتیب ہے، سورہ بقرہ کی جو سورہ نساء کی جو آیات چل رہی تھی اس کو موقوف کر کے آج کی مناسبت سے اور اس مہینے کی مناسبت سے یہ آیتیں پڑھی گئیں جو سورہ توبہ کی آیات ہیں اور 36 اور 37 نمبر کی یہ آیتیں ہیں. برکتاً دونوں آیتیں پڑھی تلاوت کی گئی، مگر مضمون اس وقت میں ہم کو جو ایک آیت کے اندر اور اس میں بھی بعض حصے کو بیان کرنا ہے. پوری آیات کا مطلب اور پوری آیات کا ترجمہ اور تفسیر و تشریح اس وقت میں مقصود نہیں ہے.
بلکہ ایک آیت اور اس میں بھی بعض حصے کو اس موقع پر بیان کرنا ہے. تو امید ہے کہ توجہ فرمائیں گے. تو محترم خواتین، پہلی اور یہ تفسیر چونکہ بطور خاص خواتین کے لیے شروع کی گئی تھی، لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کے احکامات کی وجہ سے جو سلسلہ آن لائن چلایا جا رہا ہے، تو خواتین کی تخصیص نہیں ہے، مرد حضرات اور خواتین دونوں اس میں شامل ہو سکتے ہیں اور سب سن سکتے ہیں. چونکہ جو تفسیر ہے اور آیات کا جو مطلب ہے اور جو اس میں احکامات بیان کیے جائیں گے وہ سب سے متعلق عام ہیں، صرف مستورات سے متعلق خاص نہیں ہیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی جو گنتی ہے اور مہینوں کی جو تعداد ہے وہ 12 ہی ہے. سال بھر میں 12 ہی مہینے ہوں گے، 12 مہینوں سے زیادہ نہیں ہوں گے. 13 نہ 13 ہوں گے، نہ 14 ہوں گے، نہ 11 ہوں گے، نہ 10 ہوں گے، بلکہ 12 ہی مہینوں کی تعداد ہے اور یہ اللہ کے نزدیک مقرر ہے. اس صریح اعلان سے پتہ چلا کہ سال کے جو 12 مہینے جو مقرر ہیں یہ ہماری طرف سے نہیں ہیں، انسانوں کی طرف سے نہیں ہے، کسی سائنس کی طرف سے یا سائنس کے محکمے کی طرف سے یا لوگوں کی طرف سے یا کسی اکیڈمی کی طرف سے، کسی تنظیم کی طرف سے یا کسی قوم کی طرف سے ایسا مقرر کیا گیا ہو، یوں نہیں ہے. بلکہ یہ 12 مہینے سال کے اللہ نے مقرر فرمائے ہیں. اور ظاہر ہے کہ سال کے 12 مہینے مقرر کرنے کی وجہ اور ضرورت تو اسی لیے پیش آئی تاکہ سال کی گنتی آسان ہو سکے. سالوں کی گنتی کو آسان بنانے کے لیے اللہ پاک نے 12 مہینے مقرر فرما کے سب 12 مہینے پورے ہو جائیں گے تو سال پورا ہو گیا اور اگلے مہینے سے اگلا سال شروع ہو جائے گا. تو اس سے سال بسال گنتی کرنا آسان ہو گیا. تو اور سالوں کی گنتی جاننے سے عمر کا پتہ چلتا ہے اور بہت سارے اس سے مسائل جڑے ہوئے ہیں. اب پھر مہینہ جو ہے وہ 29 دن یا 30 دن کا ہے. وہ اللہ کے رسول علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ مہینوں کے دن کتنے ہوتے ہیں. سال کے تو 12 مہینے یہ اللہ نے مقرر کر دیا اور قرآن میں بیان فرما دیا، لیکن مہینے کے دن کتنے ہوتے ہیں؟ 30 دن ہوتے ہیں یا 31 دن ہوتے ہیں یا 35 دن ہوتے ہیں یا 25 دن ہوتے ہیں، کتنے دن ہوتے ہیں؟ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الشہر ہاکذا و ہاکذا و ہاکذا. تو یہ آپ نے ایک مرتبہ 5 انگلیاں، دونوں ہاتھ کی 5 انگلیاں یعنی 10 انگلیاں آپ نے دکھا کر کے بتایا الشہر ہاکذا ہاکذا و ہاکذا، یعنی آپ نے 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کی 5 انگلیاں بتائیں. تو جب 3 مرتبہ 10 انگلیاں بتائیں گے تو 30 دن ہو گئے. پھر ایک مرتبہ تو آپ نے یوں فرمایا گیا مہینہ 30 دن کا ہوا. پھر دوسری مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح ارشاد فرمایا کہ الشہر او ہاکذا او ہاکذا و ہاکذا. تو پہلی دفعہ تو آپ نے تینوں مرتبہ 10 انگلیاں بتائیں کہ مہینہ اس طرح ہوتا ہے، یعنی 10 دن اور پھر 10 دن اور پھر 10 دن یعنی 30 دن کا ہوتا ہے. پھر فرمایا کہ یا تو اس طرح ہوتا ہے 10 دن اور 10 دن اور 9 دن. آپ نے ایک انگلی دبا لی
5 انگلیاں، دونوں ہاتھ کی پانچوں انگلیاں دونوں مرتبہ بتائیں، یعنی 10 انگلیاں 20 دن ہو گئے، اور تیسری دفعہ میں آپ نے ایک انگلی دبا کے 9 انگلیاں بتائیں کہ مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرماتے ہوئے یہ فرما دیا کہ مہینہ یا تو 30 دن کا ہوگا یا 29 دن کا ہوگا۔ تو اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے یہ پتہ چل گیا کہ مہینہ 30 دن کا ہوگا یا 29 دن کا ہوگا۔ چنانچہ قمری حساب سے اسی طرح چلتا ہے، چاند نظر آتا ہے کبھی 29ویں تاریخ کے رات میں، 29ویں تاریخ ختم ہونے پر چاند نظر آ جاتا ہے، اور کبھی 29 تاریخ پر چاند نظر نہیں آتا تو 30 دن پورے کیے جاتے ہیں، اور 30 دن پورے کرنے کے بعد 31ویں دن چاند نظر آتا ہے اگلے مہینے کا۔ تو اس طرح مہینوں کے ایک مہینے کے 29 یا 30 دن متعین ہو گئے، یہ حضور کے ارشاد سے۔ اس سے مہینوں کی گنتی کا پتہ چلتا ہے، اور پھر دن کا پتہ چل جاتا ہے سورج کے طلوع اور غروب اور چاند کے طلوع غروب سے۔ تو آپ نے جو یہ تشریح سنی، اس تشریح سے قمری مہینوں کا حساب معلوم ہوا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے چاند کو دن اور رات 24 گھنٹے، دن اور رات کی 24 گھنٹے، اور پھر اس سے مہینہ، اور پھر اس سے سال، اس گنتی کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چاند کو چلایا، نظام قمری چلایا۔ تو اب نظام شمسی سورج کے ذریعے سے جو چلتا ہے وہ کہ اس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ سورج بھی اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس کو چلایا ہے، اس کا نظام، تاکہ اس کے ذریعے سے سالوں کی اور تاریخ کا، اس سے لتعلموا عدد السنین والحساب، کہ سالوں کا پتہ چلے اور حساب دنوں کا اور مہینوں کا معلوم ہو سکے، اس کی غرض سے اللہ تعالیٰ نے یہ سورج کا نظام بھی چلایا ہے اور چاند کا نظام بھی چلایا ہے۔ تو چاند کے بارے میں بھی یہ بات اللہ نے کہی ہے، سورج کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے۔ تو اس سے علماء محققین نے فرمایا کہ چاند اور سورج دونوں دنوں اور مہینوں اور سالوں کی گنتی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، تو دونوں اللہ کے پیدا کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف قمری جو نظام ہے صرف وہی اللہ چلاتے ہیں، اور شمسی نظام جو ہے وہ اللہ کا نہیں ہے، یہودیوں کا بنایا ہوا ہے، نصرانیوں کا بنایا ہوا ہے، یا انسانوں کا بنایا ہوا ہے، لہذا شمسی حساب ہمارا نزدیک کوئی معتبر نہیں ہے، صرف قمری حساب معتبر ہے۔ یہ سمجھنا یہ بات صحیح نہیں ہے۔ قرآن نے خود اس کی وضاحت کی ہے کہ نظام شمسی بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی مقرر فرمایا ہے، سالوں اور مہینوں اور دنوں اور عمر کی اور تمام گنتیوں کا حساب معلوم کرنے کے غرض سے اللہ نے خود ہی نظام شمسی بھی چلایا اور نظام قمری بھی چلایا۔ تو دونوں اللہ کے چلائے ہوئے نظام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان دونوں نظاموں میں قمری نظام، قمری حساب، عمر کا، دنوں کا، سال کا، مہینوں کا قمری حساب جو ہے یہ اللہ کو پسندیدہ ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا اللہ کا پسندیدہ ہونا کیسے معلوم ہوا، میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ اللہ کا پسندیدہ ہونا اس طرح معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے احکامات شرعیہ کا جو مدار ہے وہ قمری حساب پر رکھا ہے، شمسی حساب پر نہیں رکھا ہے۔ دیکھیے رمضان کا مہینہ اللہ نے مقرر فرمایا، مقدس مہینہ، تو وہ قمری حساب ہی سے آئے گا۔ حج کا مہینہ اللہ نے مقرر کیا ہے، حج ذوالحجہ، تو وہ اللہ نے قمری حساب سے مقرر فرمایا۔ اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ عاشورہ، محرم کی 10ویں تاریخ، عاشورے کی فضیلت اگر بیان کی ہے تو وہ بھی قمری حساب سے آئی ہے۔ اور شوال کے 6 روزوں کا اگر ذکر آیا تو وہ دیکھیے شوال کے 6 روزے کہا گیا ہے، تو شوال کا مہینہ اللہ نے معتبر قرار دیا 6 روزوں کے لیے۔ رجب و مضر، رجب کی پہلی تاریخ کی فضیلت بیان کی گئی، تو وہاں بھی دیکھیے رجب کا مہینہ اللہ نے معتبر قرار دیا۔ شعبان کی فضیلت آئی ہے 15ویں شعبان کی، تو وہ وہاں بھی اللہ نے شعبان کے مہینے کا جو کہ قمری حساب سے چلتا ہے اس کا اعتبار فرمایا۔ اور ذی الحجہ کے 10 دن، شروع کے 10 دن، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت بیان کی ہے، وہ لیال عشر قرآن میں بیان کیا ہے، تو اس سے بھی ذی الحجہ کے 10 دن شروع کے مراد ہے۔ تو دیکھیے یہاں بھی اللہ نے قمری حساب کا، قمری مہینے کا، قمری ایام کا لحاظ فرمایا۔ عرفے کا دن اللہ نے قرار دیا، تو عرفے کا دن بھی آپ کو چاند کے ذریعے سے معلوم ہوگا۔ تو غرض آپ دیکھتے چلیں تو پورے سال بھر میں جتنے احکامات شرعیہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قمری حساب سے آنے والے مہینوں پر اس کا مدار رکھا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کو
قمری حساب جو ہے وہ پسندیدہ ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ جو اللہ کے پسندیدہ مہینے ہیں اور اللہ کا جو پسندیدہ حساب ہے تاریخوں کا، قمری حساب، اس کو پسند کرنا چاہیے، اس کو ترجیح دینا چاہیے مسلمانوں کو بھی۔ اور علماء نے اسی لیے بات فرمائی ہے کہ قمری تاریخوں کو یاد رکھنا، اسے محفوظ رکھنا فرض کفایہ ہے۔ پورے علاقے والوں میں اگر کوئی بھی اس کا لحاظ نہیں کرتا تو سارے علاقے والے گنہگار ہوں گے، اور اگر پورے علاقے میں چند لوگ بھی اگر اس کا لحاظ کر لیتے ہیں، اس کا حساب یاد رکھ لیتے ہیں، اس کو محفوظ رکھ لیتے ہیں، تو سب کے اوپر سے گناہ ساقط ہو جائے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ چند لوگ کر رہے ہیں تو باقی لوگ دستبردار ہو جائیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی کو بھی قمری تاریخوں کا حساب معلوم رکھنا چاہیے، اس کی حفاظت ہر آدمی پر بھی ضروری ہے۔ ہر گھر میں اس کی تاریخوں کا حساب لگائے رکھنا چاہیے۔ افسوس کی بات ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں کیلنڈر جتنے ملتے ہیں سب شمسی حساب والے کیلنڈر ملتے ہیں، قمری حساب والے کیلنڈر دستیاب ہی نہیں ہوتے، کیونکہ لوگ پسند نہیں کرتے، تو چھاپنے والے بھی اس میں پس و پیش ہوتے ہیں کہ صاحب اگر چھاپیں گے تو لے گا کون، اگر آپ لینا شروع کریں تو چھاپنے والے بھی، ہم بھی تیار ہیں چھاپ دیں گے، تو لیکن لوگ لیتے نہیں ہیں۔ تو غرض الحمدللہ بعض ادارے والے چھاپتے ہیں، قمری حساب سے کیلنڈر چھاپتے ہیں، لیکن چونکہ قمری تاریخ چونکہ متعین کرنا مشکل ہے، پہلی تاریخ اور آخری تاریخ کو متعین کرنا مشکل ہوتا ہے، اس وجہ سے عموماً اس کو ضمناً لکھ دیا جاتا ہے کیلنڈروں کے اندر، اور اصلاً شمسی تاریخ لکھ دیتے ہیں چونکہ وہ متعین ہوتی ہے، وہ بدلتی نہیں ہے، تو اس لیے عموماً شمسی حساب سے کیلنڈر بن جاتا ہے اور قمری تاریخوں کو نیچے ضمناً لکھ دیا جاتا ہے۔ بہرحال قمری حساب کو یاد رکھنا فی الجملہ بہرحال ضروری ہے۔ اور زکوٰۃ کے مسائل کے لیے بھی، زکوٰۃ کے حکام کے لیے بھی علماء نے یہی فرمایا ہے کہ قمری سال کے حساب سے زکوٰۃ دینا چاہیے، شمسی حساب سے نہیں۔ قمری حساب سے سال پورا ہو جاتا ہے 10 دن پہلے، اور اگر آپ شمسی حساب میں جاتے ہیں تو 10 دن تاخیر سے جو ہے وقت آئے گا، سال پورا ہوگا۔ تو کبھی کبھی اس میں 3 سال جب گزرتے ہیں تو 1 مہینے کا فرق ہو جاتا ہے، اور چند سال گزر گئے تو کئی مہینوں کا فرق ہو جاتا ہے، اور چند سال کے بعد پورے 3 مہینے میں جب 1 مہینے کا فرق ہو گیا تو اب آپ بتائیے 12 مہینوں کا فرق چند سالوں کے بعد تو 1 سال کا فرق ہو جاتا ہے۔ تو کبھی کبھی اس میں 1 سال کی زکوٰۃ جو ہے وہ چھوٹ جاتی ہے۔ ہر سال تو 1 مہینے کی زکوٰۃ، 3 سال میں 1 مرتبہ 1 مہینے کی زکوٰۃ چھوٹ رہی ہے، تو چند سالوں کے بعد تو پورے 1 سال کی زکوٰۃ چھوٹ جائے گی۔ تو اس لیے زکوٰۃ میں فرق پڑ جاتا ہے، زکوٰۃ رہ جاتی ہے، اس لیے قمری حساب سے سال کو مکمل سال کا حساب رکھنا اور اس حساب سے زکوٰۃ نکالنا یہ ضروری ہے۔ اس لیے عام طور پر مسلمانوں میں رواج ہو گیا ہے رمضان کے مہینے ہی میں زکوٰۃ اپنی نکالتے ہیں، ثواب بھی چونکہ زیادہ ہوتا ہے اس وجہ سے۔ غرض جو بھی ہو، سال کو زکوٰۃ کا وہ جو ہے قمری حساب سے یاد رکھنا چاہیے، وہ پورا کرنا چاہیے، اسی حساب سے زکوٰۃ دینا چاہیے۔ اب ہم اپنی قرآن پاک کی بیان کردہ آیتوں کی طرف آتے ہیں۔ تو ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ مہینوں کی گنتی، مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 ہے۔ اس سے یہ واضح ہو گئی بات، جیسا ہم نے شروع میں عرض کیا تھا کہ 12 جو مہینے ہیں سال بھر کے، یہ اللہ کے مقررہ ہیں، اللہ کے نزدیک اسی حساب سے سال شمار ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات آگے اللہ نے فرمایا فی کتاب اللہ۔ کتاب اللہ کا مطلب یہاں پر ہے، اس کا مطلب ہے لوح محفوظ۔ فی کتاب اللہ ایک معنی ہے اس کے لوح محفوظ، دوسرا معنی اللہ کے مقرر کردہ بھی، اللہ کے نزدیک بھی کتاب الہی۔ کتاب اللہ کا مطلب کتاب الہی، مراد یہ کہ احکام شرعیہ میں یہ بھی معنی اس کے بیان کیے گئے ہیں، اور ایک معنی وہ ہیں جو بھی میں نے پہلے بتایا آپ کو، لوح محفوظ، یعنی سال کے کل 12 مہینے ہونا اللہ تعالیٰ کے نزدیک آج سے، کل سے، فلاں دن سے نہیں، بلکہ لوح محفوظ میں کائنات کے بنانے سے پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ یہ بات لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، تو گویا یہ مقرر کرنا 12 مہینوں کو، یہ لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا گیا کائنات کے بنانے سے پہلے۔ اس کی جو تقدیر اللہ نے کائنات کی لکھی ہے، تو اسی میں یہ بات اللہ نے طے کر کے لکھ دی ہے لوح محفوظ میں۔
یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے، اس دن اس کا نفاذ ہوا ہے، اس کا آغاز ہوا ہے۔ لکھ تو دیا اللہ پاک نے احکامات شرعیہ میں 12 مہینے ہوں گے، یہ لوح محفوظ میں لکھ دیا کہ یہ 12 مہینے ہوں گے، لیکن نافذ ہوا اس روز سے جس روز اللہ نے آسمان اور زمین کی پیدائش فرمائی، یعنی آسمانوں کو پیدا کر دیا، زمین کو پیدا کر دیا، اور اب کائنات کی ابتدا فرما دی، تب سے اس کا نفاذ ہو گیا۔ تو انسانوں کے آنے سے پہلے سے یہ سلسلہ، جس دن کائنات بنائی ہے، زمین آسمان بنائی، اس دن سے اللہ نے شروع کر دیا اس کو، تو وہاں سے حساب شروع ہو گیا۔ زمین بنا دی، آسمان بنا دیا، سورج چاند بنا دیے، اب اس پوری کائنات کا ایک نظام شمسی، نظام کائنات پورا تیار ہو گیا۔ اب اس کی چکی چلانی شروع کر دی، اب چکی گھومنی شروع ہو گئی، کائنات کی چکی۔ یہ تو پیدا ہو گئے، آسمان 7 پیدا ہو گئے، زمین 7 پیدا ہو گئی، اور پھر سورج کو، چاند کو اور ستاروں کو لٹکا دیا گیا۔ پوری کائنات اب سجا دی گئی۔ سجا دینے کے بعد اب اللہ نے چکی چلائی، کائنات کی چکی چلائی، چکی گھوم رہی ہے، نظام شمسی شروع کر دیا۔ تو جس وقت میں نظام شمسی کو کائنات کے بنانے کے بعد شروع کیا ہے، تو 12 مہینے اسی دن سے طے فرما دیے۔ تو پہلا دن جس دن شروع ہوئی ہے کائنات، اس دن سے یہ چیز طے کر کے چلائی گئی ہے۔ گویا محرم کا پہلا مہینہ وہاں ہے، پہلی محرم تب سے شروع ہوئی ہے۔ کون سی تاریخ سے یہ کائنات شروع کی گئی یہ تو کہیں صراحت سے ملتا نہیں، لیکن بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ جس دن کائنات شروع کی ہے، چکی چلائی ہے، تو وہ سال کا پہلا دن ہوگا، اور وہی محرم کی پہلی تاریخ رہی ہوگی۔ یہ میں اپنے اندازے سے عرض کر رہا ہوں، مجھے کہیں صراحت اس کی ملی نہیں، لیکن قرآن نے یہاں یہ بات صاف کر دی کہ یوم خلق اللہ السماوات والارض۔ اس سے یہ صاف ہو گیا کہ 12 مہینے جو مقرر کر کے یہ نظام شمسی، نظام کائنات اللہ نے چلایا ہے، تو جس دن یہ کائنات بنائی، آسمان زمین بنائی، تبھی سے اس کو شروع کر دیا ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ نفاذ اس دن ہوا ہے، ورنہ یہ لوح محفوظ میں پہلے سے لکھ دیا گیا ہے۔ اس تشریح سے ایک اور مسئلہ حل ہو گیا، اگر آپ توجہ دیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے کہ فی ستۃ ایام، کہ اللہ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا فرمایا۔ خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، سورہ الف لام میم سجدہ میں اور دوسری جگہ میں موجود ہے کہ 6 دن میں اللہ نے کائنات بنائی۔ تو وہاں پر مفسرین نے سوال کیا ہے، ایک طالب علمانہ سوال اٹھایا ہے، وہ یہ کہ ابھی تو آسمان بنا ہے اور ابھی تو زمین بنی ہے، ابھی شروع ہوئی نہیں، ابھی سورج شروع ہی نہیں ہوا، آسمان اور زمین ابھی بن رہے ہیں۔ اب بننے کے بعد سورج وغیرہ لٹکائے گئے، سورج چاند لٹکائے گئے، اور اس کے بعد نظام شروع کیا گیا ہے۔ تو نہ اس وقت تک نہ دن تھا نہ رات تھا، نہ رات تھی، تو پھر 6 دن میں پیدا کرنے کا جو ذکر اللہ نے کیا ہے قرآن میں، یہ 6 دن، وہاں دن تھے ہی نہیں، تو 6 دن کہاں سے ہو گئے؟ تو یہ سوال اٹھایا، طالب علمانہ سوال ہے۔ تو اس کا جواب جو مفسرین نے وہاں دیا ہے وہ تو دیا ہے، میں نے جو ابھی تشریح آپ کے سامنے عرض کی، اس تشریح سے اس کا جواب مل گیا آپ کو، کہ اللہ پاک نے تو 12 مہینے جب لوح محفوظ میں پہلے سے لکھ دیے تھے، تو مہینے لکھے ہیں تو دن بھی تو لکھے ہوئے کہ اتنا وقت کا اتنا دن ہوگا، اور اتنے دنوں کا اتنا مہینہ بنے گا، اتنے دنوں کا مہینہ بنے گا، اور اتنے مہینوں کا سال بنے گا۔ یہ حساب تو اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا تھا۔ اب وہ حساب تو اللہ کے علم میں مقرر ہے، تو جب وہ مقرر حساب اللہ کے ہم پہلے سے طے شدہ ہے، تو اسی حساب سے آسمان و زمین 6 دن میں پیدا کیے گئے۔ وجود اگرچہ کے بعد میں ہوا، آسمان و زمین کے پیدا کرنے کے بعد جب چکی کائنات کی چلائی گئی ہے، تو وجود میں تو اس وقت میں لایا گیا، ظاہر اس وقت میں کیا گیا، لیکن اللہ کے علم میں وقت 24 گھنٹے کا، اور پھر 30 دن کے یا 29 دن کے مہینے کا، اور پھر 12 مہینوں کے سال کا، یہ اللہ کے نزدیک یہ وقت تو طے شدہ تھا، اور اس طے شدہ وقت میں
6 دن جتنے وقت کے اندر بنتے ہیں اتنے وقت کے اندر اللہ پاک نے کائنات بنائی ہے۔ منہا اربعۃ حرم۔ اب بات آگے کی یہ عرض کرنا ہے مجھے کہ 12 مہینے جو اللہ نے پہلے دن سے بنائے ہیں ان میں سے 4 مہینے محترم ہیں۔ منہا اربعۃ حرم، کہ ان میں سے 4 مہینے محترم ہیں۔ حرم حرام کی جمع، مطلب یہ کہ احترام کے مہینے ہیں، 4 مہینے قابل احترام ہیں۔ اب یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا تو اس میں آپ نے یہ بیان کر دیا تھا کہ شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور رجب، یہ 4 مہینے ہوں گے۔ بعض روایتوں میں جس طرح ان 4 مہینوں کا ذکر آیا ہے تو بعض روایتوں میں ایک اور مہینے کا کچھ رد و بدل بھی ملتا ہے، لیکن اس روایت میں جو آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمائی تھی تو اس میں آپ نے یہ بیان کر دیا تھا۔ تو 3 مہینے تو مسلسل ہو گئے، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، اور ایک مہینہ علیحدہ ہے رجب کا، اور وہ رمضان اور شعبان سے پہلے آتا ہے۔ رمضان شعبان سے پہلے رجب کا مہینہ آتا ہے، تو رجب کا مہینہ، تو یہ 4 مہینے ان کو فرمایا کہ یہ محترم ہے۔ محترم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ قابل احترام ہے، تو ان کی قابل احترام ہونے کا مطلب کیا ہے؟ محترم ہونے کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے؟ تو علماء نے اس کی 2 وجوہات بیان کی، دو مطلب بیان کیے ہیں۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ مہینہ، یہ 4 مہینے جو ہیں یہ ان میں قتال اور جنگ وغیرہ حرام ہے۔ ایک یہ مطلب ہے کہ قتل و قتال اور جنگ و جدال کا اس میں حرام ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ لیا ہے کہ یہ متبرک، برکت والے مہینے ہیں، قابل احترام ہیں، انہیں ان کا ادب کرنا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، اور ان میں عبادت زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے، ادب و احترام اس کا کرنا چاہیے۔ یہ 2 مطلب بیان کیے ہیں۔ تو پہلا جو مطلب ہے اس کا، اس کے بارے میں تو لکھا ہے کہ یہ منسوخ ہے، یعنی ان میں قتل و قتال اور جنگ و جدال حرام جو لکھا ہے، تو اس کے متعلق چونکہ اگر ان مہینوں میں غیروں کی طرف سے جنگ و جدال اور قتل و قتال ہوتا ہے تو جوابی کارروائی کرنی پڑتی ہے، تو اللہ پاک نے اس کی یہ مطلب اس کا ختم فرما دیا، منسوخ فرما دیا۔ البتہ دوسرا مطلب باقی ہے کہ اس کا ادب اور اس کا احترام آج بھی ضروری ہے اور واجب ہے۔ چنانچہ ان مہینوں میں شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے ان 3 مہینے اور رجب کے مہینے میں عبادت کرنے کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ قابل احترام مہینے ہیں، تو اس میں جتنی عبادت کریں گے اس کا ثواب اور مہینوں کے مقابلے میں زیادہ ملے گا۔ دیکھیے رمضان مستثنیٰ ہے، اور اسی طرح سے ذی الحجہ کے جو 10 ایام ہیں وہ بھی مستثنیٰ ہیں، کیونکہ اس میں ان دونوں کے متعلق صراحتاً حدیث میں فضیلت بہت زیادہ آئی ہے۔ باقی عام سال بھر کے جو 12 مہینے ہیں ان مہینوں میں جتنا عام دنوں کا ثواب ہے اس ثواب سے زیادہ ثواب ملے گا ان 4 مہینوں میں عبادت کا۔ اور گناہ کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ ان مہینوں کا گناہ بھی زیادہ ہے، کہ ان مہینوں میں گناہ کرنے کا گناہ بھی زیادہ ہے، اس لیے اس کا احترام کرنا چاہیے۔ جو کوئی گناہ کر رہا ان مہینوں کے اندر وہ اس کا احترام پامال کر رہا ہے، وہ اس کی بے ادبی کر رہا ہے، اس کی بے حرمتی کر رہا ہے، تو لہذا اس کو گناہ ہوگا۔ جو آدمی بے حرمتی کرے، اللہ کے طرف سے کچھ مہینوں کو قابل احترام قرار دیا جائے، کچھ جگہوں کو قابل احترام قرار دیا جائے، کچھ شخصیتوں کو قابل احترام قرار دیا جائے، اگر کوئی شخص اس احترام کو پامال کرے، اس احترام کو توڑے اور اس ادب کا لحاظ نہ کرے، بے ادبی کرے، گستاخی کرے، تو ظاہر سی بات ہے کہ گناہ ہوگا۔ جیسے رمضان کا مہینہ محترم ہے تو اس مہینے کی بے حرمتی کرے گا تو گناہ زیادہ ہوگا، اور اسی طرح سے حرم شریف قابل احترام جگہ ہے، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، وہاں اگر گناہ کرے گا تو بے ادبی کرنا شمار ہوگا اور گناہ زیادہ ہوگا۔ اسی طرح کچھ بزرگ ہوتے ہیں، کچھ اللہ والے ہوتے ہیں، ان کا احترام واجب ہے،
صحابی کا احترام، تابعی کا احترام، نبیوں کا احترام، نبی الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، یہ واجب ہے۔ اگر اس احترام میں کوئی کمی کرے گا، جیسے ماں باپ ہیں ان کی بے ادبی کرے گا، گناہ گار ہوگا۔ کوئی بڑے ہیں عمر میں، ان کی بے حرمتی کرے گا، گناہ گار ہوگا۔ کوئی علم والے ہیں، علماء ہیں، حفاظ ہیں، اس کا ادب ضروری، اس کی بے حرمتی بے ادبی کرے گا، گناہ گار ہوگا۔ استاذ کی بے حرمتی اور بے ادبی کرے گا، گناہ گار ہوگا۔ اور اسی طرح سے صحابی ہیں، تابعی ہیں، اور نبی ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان حضرات کی شان میں بھی اگر کوئی بے ادبی کرے، گستاخی کرے گا اور ان کا احترام نہیں کرے گا تو پھر وہ سخت گنہگار ہوگا۔ تو جو جس قدر زیادہ قابل احترام شخص ہوں ان کی بے ادبی اتنا زیادہ بڑا گناہ بنے گا، اور جو مہینے اور جو وقت اور جو دن جتنے زیادہ قابل احترام ہیں ان کی بے حرمتی اور بے ادبی کرے گا وہ اتنا بڑے گنہگار بنے گا۔ جو جگہ قابل احترام ہے، جیسے مسجد قابل احترام جگہ ہے، عیدگاہ قابل احترام جگہ ہے، قبرستان ہے، اور اسی طرح سے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ ہے، بیت المقدس ہے، یہ سب قابل احترام جگہ ہیں۔ اب جو جتنی زیادہ قابل احترام ہے اس کی بے ادبی اتنا بڑا گناہ بنے گا۔ تو لہٰذا یہ اللہ کی طرف سے یہ باتیں کچھ صراحتاً کچھ کنایتاً عرض کی جاتی ہیں تاکہ لوگ اس پر اس کا لحاظ کریں، اس کا ادب کریں۔ تو فرمایا منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے قابل احترام ہیں، تو ان کا ادب کرنا اور ان کا احترام کرنا یہ ضروری ہے۔ اب ادب و احترام کا تقاضا یہ ہے کہ صاحب اس میں عبادت زیادہ کرنا ہے تاکہ عبادت کا ثواب زیادہ ملے، اور ادب و احترام کا تقاضا یہ کہ اس میں گناہ نہ کرے تاکہ گناہ کم سے کم ہو۔ کوئی گناہ کا کام، کوئی برائی، کوئی فسق و فجور، ناچ گانا ہو یا گالم گلوچ ہو یا لڑائی جھگڑا ہو یا کوئی بھی ایسی چیز ہو، گناہ کی چیز ہو، اس میں جتنے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا اتنا زیادہ فائدے میں رہے گا۔ بلکہ ایک بات مجھے یاد آئی، علامہ رازی ابو بکر جساس نے اپنی تفسیر میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص، یہ احکام القرآن کتاب ہے ان کی، اس میں فرمایا کہ جو شخص ان مہینوں میں عبادت زیادہ کرے گا، گناہوں سے اپنے آپ کو ان مہینوں میں بچائے رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو پورے سال اس کی توفیق اور اس کی ہمت عطا فرما دیتے ہیں کہ پورے سال میں بھی وہ ایسی عبادتیں کرتا رہے اور ایسی عبادتوں میں کی ہمت اسے بڑھتی رہے، توفیق بھی ملتی رہے گی، اور پورے سال بھر اس کو ان گناہوں سے بچنے کی ہمت نصیب ہوتی رہے گی، توفیق ملتی رہے گی۔ تو ان مہینوں میں عبادت کرنے سے، گناہ سے بچنے سے، پورے سال بھر میں عبادت کی مشغولی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق اور ہمت اس کو زیادہ ملے گی۔ یہ امام ابو بکر جساس نے اپنی کتاب تفسیر احکام القرآن میں یہ بات بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ ذالک الدین القیم، یہ دین مستقیم ہے، سیدھا دین ہے۔ یہ جو کچھ ابھی باتیں ذکر کی گئی اور ان باتوں میں بطور خاص 12 مہینے ہونا اور 12 میں 4 مہینے محترم ہونا، یہ جو کچھ بیان کیا گیا بالکل مستقیم اور سیدھا دین ہے۔ یہ بھی دین ہے، لوگ اس کو دین نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ کچھ چیزوں کو تو من گھڑت سمجھ لیتے ہیں، لیکن یہ دین ہے جو کچھ بیان کیا گیا۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، چنانچہ آگے وہ بات اللہ نے خود بھی ارشاد فرما دی کہ ان مہینوں کے اندر اپنی جانوں پر ظلم مت کرو، کہ اس میں اپنا نقصان مت کرو، اپنی جانوں پہ ظلم مت کرو۔ اس میں اس آیت کے اس لفظ کے اندر بہت سے معنی چھپے ہوئے ہیں۔ ایک معنی تو وہی ہے جو ابھی میں نے بتایا آپ کو کہ ان مہینوں کا ادب و احترام اس قدر کرنا ہے کہ اس میں کوئی گناہ نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی ظلم ہے، اپنا نقصان کرنا ہے۔ لیکن ایک اور مطلب ہے جس کے وجہ سے ان آیتوں کو نازل کیا گیا، وہ دراصل وہی پس منظر ہے اور شان نزول ہے ان آیتوں کا، وہ ہے در حقیقت
ایک زمانے جاہلیت میں ایک رسم چلتی تھی، اس رسم کی اتباع کر کے، ان رسم و رواج کی پابندی کر کے اپنے اوپر ظلم کرنے سے روکا گیا ہے۔ زمانے جاہلیت میں عربوں کے درمیان میں جو رسم و رواج رائج تھے، ان مہینوں کے سلسلے میں اس رسم بد کی اتباع کر کے اپنے آپ پر ظلم کرنے سے روکا گیا ہے کہ کہیں تم بھی اس زمانے جاہلیت کی رسوم میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اگر تم نے زمانے جاہلیت کی ان رسم و رواج اور ان زمانے جاہلیت کی جاہلانہ باتوں کی اگر تم نے پابندی کی تو تم نے اپنا نقصان کیا اور اپنی جانوں پہ ظلم کیا، بہت بڑا نقصان ہوگا تمہارا۔ اب وہ آپ سن لیں کہ زمانے جاہلیت کی وہ رسم و رواج کیا تھیں کہ جس کو اللہ نے اپنی جانوں پہ ظلم کرنا اور اپنا نقصان کرنا کہا ہے، وہ آپ سمجھ لیں۔ بات یہ تھی کہ زمانے جاہلیت میں عرب لوگ، یہ جو ہے مکہ مکرمہ کے جو خاص طور پر عرب لوگ ہیں، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے ہیں، پہلے بیٹے، ان کی اولاد میں سے آتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے یہ عرب۔ تو اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کے دین و مذہب کو اپنا دین و مذہب سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں۔ یہودی بھی کہتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، اس لیے کہ یہودی جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں آتے ہیں، ان کی اولادوں میں آتے ہیں۔ اسحاق علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے ہیں، یہ ان کی نسل میں آتے ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ بھی اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کہتے تھے، اپنے دین کو، اپنے مذہب کو کہتے تھے کہ ہم بھی ملت ابراہیمی پر ہیں۔ تو عرب لوگ بھی کہتے تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے ہاں بہت سی چیزیں جیسے ان کی ملت میں چلتی تھیں تو وہ ان میں رائج تھیں، ان میں بھی رائج تھیں، یہودیوں میں بھی چلتی تھی، رائج تھیں، اور ان عربوں کے درمیان میں بھی ان چیزوں کا رواج تھا جو ابراہیم علیہ السلام سے چلی تھی۔ ان باتوں میں جو ابراہیم علیہ السلام سے چلی تھی ان میں حج بیت اللہ بھی ہے، طواف ہے، سعی ہے، یعنی حج اور عمرہ کرنا، یہ اس زمانے سے چل رہا تھا، تو اس کا لحاظ یہ لوگ بھی سب کرتے تھے۔ اور یہ جو حرمت والے مہینے ہیں، یہ احترام صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نہیں لازم کیا گیا، بلکہ یہ پچھلے زمانے سے جس وقت سے اللہ پاک نے یہ پیدا کیا ہے اس وقت سے ان 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے کہا ہے۔ لہذا اس کا احترام تو ابراہیم علیہ السلام بھی کرتے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام اس کا احترام کرتے تھے تو ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہونے کا دعویٰ کرنے والے یہ عرب، وہ بھی اس کا لحاظ کرتے تھے زمانے جاہلیت ہی سے، ابھی اسلام نہیں آیا، اس سے پہلے سے بات عرض کر رہا ہوں۔ اور پھر یہودیوں کے ہاں بھی اس کا لحاظ تھا۔ تو اب یہ تھا کہ جب اس کا لحاظ وہ کرتے تھے اور اس کی پابندی وہ کرتے تھے تو ان کے لیے ایک مشکل یہ ہو گئی کہ ان کا مزاج تھا لڑنے کا، ان عربوں کا آپس کی لڑائی، آپس کی جنگ و جدال، قتل و قتال، خون غارت گری وغیرہ، ان کا مزاج ہو گیا تھا، اور ایسا مزاج بن گیا تھا کہ اس کے خلاف ان کو جینا مشکل تھا، اس کے بغیر ان کو رہا نہیں جاتا تھا۔ اب جب یہ مزاج ہے کہ قتل و قتال اور خون غارت گری وغیرہ کرنا ہے تو یہ مزاج سے جب ان کے درمیان میں لڑائیاں چھڑ جاتی تھیں، اب وہ لڑائیاں چلتی رہتی برس ہاں برس تک، تو درمیان میں کبھی یہ حرمت والے مہینے آ جاتے تھے۔ اب یہ حرمت والے مہینے آ گئے تو ان کے لیے مشکل ہو گئی پابندی، کیونکہ مزاج ان کا لڑنے کا اور آپس کی لڑائیاں اور دشمنیاں اور خون ریزیاں ان کو باقی رکھنی تھی، اور وہ رکھتے تھے اس کو۔ اب اس حرمت والے مہینے کا احترام اور ادب چونکہ کرنا ضروری ہوتا تھا تو یہ اب مشکل ہو گیا، وہ لحاظ بھی کرنا مشکل ہے اور اپنے وہ لحاظ بھی کرنا ضروری ہے، اور جنگ و جدال بھی چھوڑنا مشکل ہے۔ کیسے باقی رکھیں گے دونوں باتوں کو کہ جنگ و جدال بھی جاری رہے اور ان مہینوں کا احترام بھی باقی رہے؟ اب یہ دونوں باتیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ اس کے لیے انہوں نے اپنے درمیان آپس میں ایک چیز گھڑ لی، وہ یہ کہ جب بھی کوئی حرمت والا مہینہ درمیان میں آ جاتا تو وہ آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کر دیتے تھے، یہ اعلان کر دیتے تھے کہ بھائی اس سال تو یہ مہینہ نہیں آ رہا ہے، یہ حرمت والا مہینہ۔ مثلا لڑتے لڑتے شوال کا مہینہ آ گیا تو وہ کہہ دیتے تھے کہ بھائی یہ شوال کا مہینہ جو ہے اب بعد میں آئے گا، اب نہیں آئے گا، بعد میں آئے گا یہ۔ اور کبھی کہہ دیتے تھے کہ نہیں پہلے ہی آ کے چلا گیا،
گزشتہ مرتبہ یہ مہینے آ کے چلے گئے. محرم آ گیا تو وہ بھی یہ کہہ دیتے تھے کہ بھائی اس سال جو ہے محرم کا مہینہ نہیں آ رہا ہے، سفر کا مہینہ آ گیا ہے، سفر کا مہینہ پہلے آ گیا ہے، یہ گزر جائے گا تو اس کے بعد آئے گا محرم کا مہینہ. یوں بدل دیتے تھے اپنی طرف سے، مہینہ ہی بدل دیتے تھے. کبھی کہہ دیتے تھے کہ آ کے چلا گیا، کبھی کہہ دیتے کہ بعد میں آئے گا. اور کبھی ایسا کرتے تھے کہ مثلا لڑتے شوال کا مہینہ آ گیا تو اس کو پیچھے ڈھکیل دیتے تھے، 2 مہینہ آگے پیچھے ڈھکیل دیتے تھے. تو 2 مہینے بڑھا دیتے، کبھی مہینہ بڑھا دیا، کبھی 2 مہینے بڑھا دیے، تو 12 مہینے کی وجہ 14 مہینے کر دیتے تھے. اس طرح سے رد و بدل، تغیر و تبدل ان کا ہوتا رہا ہر سال، ہر مرتبہ. اب وہ رد و بدل ظاہر سی بات ہے کہ جب رد و بدل کریں گے مہینوں کو، کسی کو پہلے کر دیا، کسی کو بعد میں کر دیا، کسی کو ختم ہی کر دیا، اور کبھی مہینے بڑھا دیے 2 مہینہ، تو اس کی وجہ سے ایسا پورا خلل واقع ہو گیا کہ لوگوں کو یہی پتہ نہیں چلتا تھا کہ حقیقی اعتبار سے اب کون سا مہینہ چل رہا ہے. یہ پہچان مشکل ہو گئی، بالکل مشکل ہو گئی، پہچان ختم ہو گئی، پورا خلط ملط ہو گیا. اور حتیٰ کہ یہ بات اتنی خلط ملط ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی آ گیا تو اس وقت میں بھی یہ خلط ملط چلتا رہا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے گئے مدینہ منورہ تو یہ اسی طرح باقی رہا. جب آپ کے انتقال سے 1 سال پہلے آپ نے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کے لیے امیر بنا کر بھیجا تھا تو حقیقی اعتبار سے تو وہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا. حقیقی اعتبار سے اللہ کے نزدیک جو حضور نے بھیجا تھا حج کرنے کے لیے تو حج کا مہینہ ہی تھا، وہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا. لیکن عربوں کے رواج اور رسم کے وجہ سے جو تبدیلی آ گئی تھی، اس تبدیلی کے اعتبار سے وہ مہینہ ذی قعدہ کا تھا. تو عرب لوگ اور مکے والے لوگ اس کو ذی قعدہ کا مہینہ ہی سمجھتے تھے. لیکن وہاں ایک اور بات کہ انہوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ امسال حج ذی قعدہ میں آ گیا ہے، یہ بدل دیا تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حج کرنے کے لیے گئے تھے تو وہ حقیقی اعتبار سے تو ذی الحجہ کا مہینہ تھا، لیکن عربوں کے حساب سے وہ ذی قعدہ کا مہینہ تھا. لیکن سب اس پر متفق تھے کہ حج تو اسی مہینے میں ہے، کرنا ہے. پھر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال حج کے لیے تشریف لے گئے تو اگلے سال جب آپ حج کے لیے گئے تھے تو اللہ کی قدرت تھی، اللہ نے تکوینی طور پر، قدرتی طور پر ایسا نظام بنایا کہ اس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو حج کے لیے گئے تھے تو حقیقی اعتبار سے بھی ذی الحجہ ہی کا مہینہ تھا، اور عربوں کے قاعدے اور عربوں کے رسم و رواج کے اعتبار سے بھی تبدیلی کے باوجود وہ ذی الحجہ کا ہی مہینہ تھا. تو گویا ذی الحجہ کے مہینے پر چکی گھومتے گھومتے واپس آ کے وہاں پہ رک گئی، اٹک گئی، اور یعنی مطلب بیٹھ گئی، صحیح رخ پہ بیٹھ گئی. عالم کی اور کائنات کی چکی جو چل رہی تھی، اس چکی کے خلاف جو عربوں نے اپنی چکی چلائی تھی مہینوں کی، وہ چکی بھی گھومتے پھرتے بالآخر رد و بدل ہوتے اسی جگہ پر آ کے ٹھہر گئی جس جگہ پر اللہ نے چکی چلائی تھی، کائنات کی چکی. تو پوری کائنات کا جو نظام تھا، صحیح نظام، اس نظام پر آ کے بدلا ہوا نظام تبدیل ہوتے ساری تبدیلیوں کے بعد گھوم پھرا کے آ کر اس جگہ پر ٹھہر گیا جس جگہ سے اللہ نے چلایا تھا. نظام واپس اپنی صحیح رخ پہ آ گیا. تو جب یہ صحیح رخ پہ آ گیا، اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں وہاں آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ان الزمان قد استدار کہیئۃ یوم خلق اللہ السماوات والارض، کہ زمانہ اسی طرح سے واپس لوٹ کر آ گیا ہے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پہلے دن اس کو پیدا فرمایا تھا. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن یہ بات ارشاد فرما دی کہ زمانہ اب گھوم پھرا کر کے واپس اپنے پہلے
پہلے رخ پر اور پہلی سمت پر اور پہلی ترتیب پر واپس لوٹ کر آ گیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے جو مینا کے خطبے میں آپ نے ارشاد فرمائی تھی کہ الا ان الزمان قد استدار کہیئۃ یوم خلق اللہ السماوات والارض، سنو سنو سنو، زمانہ گھوم گھما کر پھر پھرا کر واپس لوٹ کر اسی حیت پر آ گیا ہے جس حیت پر اللہ نے اس کو پیدا فرمایا تھا، یعنی جس دن کے اللہ نے آسمان و زمینوں کو پیدا فرمایا تھا، جس حیت پر پیدا فرمایا تھا، اس حیت پر یہ زمانہ گھوم پھر کر کے رد و بدل ہوتے ہوتے واپس اس جگہ پر آ کے ٹھہر گیا۔ تو مطلب یہ تھا اس کا یہی کہ جو مہینوں میں رد و بدل ہو گیا تھا وہ سارا ختم ہو کر اب صحیح سمت پر آ کے زمانہ ٹھہر گیا۔ تو آج یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے اللہ کے نزدیک بھی، لوگوں کے نزدیک بھی، لہذا اب یہ اسی طرح برقرار رہے گا۔ اب یہ حساب پکڑے رکھو، اس حساب کو تھامے رکھو اور یاد رکھو، اسی حساب سے اب چلتا رہے گا۔ مہینہ اور سال اور زمانے کی تاریخیں اسی حساب سے چلتی رہیں گی۔ تو یہ بات حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو اب یہ دیکھیے فلا تظلموا فیہن انفسکم میں اللہ پاک نے جو بات فرمائی کہ اپنی جانوں پر ان مہینوں کے اندر ظلم مت کرو، اس کا ایک مطلب یہی تھا کہ جو رسم بد زمانے جاہلیت سے عربوں نے چلائی تھی اور اس کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا کہ صاحب حج کے مہینے بدل گئے، رمضان کی فضیلتیں بدل گئیں، کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا یہ رمضان کا مہینہ ہے کہ کوئی اور مہینہ ہے، اور جتنے فضیلت والے اعمال تھے ان جو مختلف مہینوں میں بیان کیے گئے تھے وہ فضیلت والے اعمال ان مہینوں سے ہٹ رہے تھے، ان ایام سے ہٹ رہے تھے، کتنی محرومی سی ہو رہی تھی، کتنا نقصان ہو رہا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے واپس لا کے اس جگہ پر اب ٹھہرا دیا ہے، اب اپنی جانوں پہ ظلم مت کرو اور اپنا نقصان مت کرو، اور ان تاریخوں کو یاد رکھو، ان مہینوں کو یاد رکھو، جس ترتیب سے چلایا اللہ نے اسی ترتیب سے چلا کے ان فضیلتوں کو حاصل کرو جو فضیلتیں اللہ نے مہینوں اور دنوں کے اعتبار سے مقرر فرمائی ہیں۔ اب ہمارے لیے یہاں پر میں اب اتنی ہی بات عرض کرنا کافی سمجھتا ہوں، بقیہ جو ان آیات میں اور باتیں جو کہی گئی ہیں وہ اس وقت میں مجھے کہنا اس وقت میں جو ہے مقصود نہیں ہے، بلکہ اب میں اسی کو سامنے رکھتے ہوئے کہ محرم کا مہینہ بھی یہ قابل احترام مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، تو اس محرم کے مہینے کے اندر ایک دن آتا ہے عاشورے کا، 10 محرم الحرام کا دن، جو آج کا دن ہے۔ آج ہماری 10 محرم الحرام چل رہی ہے، 1442 کی محرم الحرام کے مہینے کی 10ویں تاریخ آج ہے، عاشورے کا دن اس کو کہتے ہیں۔ عاشورہ کا جو لفظ ہے یہ عربی میں عشرہ سے ماخوذ ہے، عشرہ کے معنی 10 کے آتے ہیں، تو عاشورہ کا معنی ہے 10واں دن۔ اس عاشورے کے دن کی جو فضیلت ہے، اس کی فضیلت روزہ اول سے ثابت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب روزے فرض کیے گئے تھے تو سب سے پہلے عاشورے کا ہی روزہ فرض کیا گیا تھا۔ عاشورے کا روزہ فرض تھا مسلمانوں پر بھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان رکھا کرتے تھے۔ پھر جب رمضان کے مہینے کے روزے فرض کر دیے گئے تو اللہ نے عاشورے کے روزے کی فرضیت ختم کر دی، فرضیت ختم ہو گئی لیکن فضیلت باقی رکھی، فضیلت باقی ہے، فرضیت ختم ہے، فرض نہیں رہا لیکن فضیلت ملے گی، ثواب ملے گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب بیان فرمایا ہے کہ اس عاشورے کے دن روزہ رکھنے سے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، 1 سال بھر کے صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ تو توبہ سے معاف ہوتے ہیں، اور اس طرح روزہ رکھنے سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ آپ نے بیان فرمایا۔ تو روزے کی فضیلت آئی ہے ایک روایت کے اندر، اور اس دن کی فضیلت، یہ فضیلت والا دن ہے، اور اس دن کی فضیلت ثابت ہے، حدیثوں سے ثابت ہے۔ کیا فضیلت ہے اس کی اور کیوں فضیلت ہے یہ اللہ جانے ہے، لیکن بہرحال یہ فضیلت والا دن ہے۔ اس دن میں بہت سارے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ مشہور لوگوں میں یہ ہے کہ جو آدم علیہ السلام کا اللہ نے پتلا بنایا تھا اور ان کے اندر جو روح ڈالی تھی تو وہ بھی عاشورے کا دن، آسمان سے اتارا تھا تو وہ عاشورے کا دن۔ نوح علیہ السلام کی جو کشتی چل رہی تھی سمندر کے اندر، طوفان کے اندر،
اور وہ جس دن جا کے جبل جودی پر ٹھہری تھی وہ عاشورے کا دن تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ میں ڈالا گیا اور آگ ان کے لیے اللہ کے حکم سے گل و گلزار بن گئی تھی، وہ عاشورے کا دن تھا۔ اور اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کے ظلم سے نجات پانے کے لیے اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر کے جو سمندر پار ہوئے تھے اور فرعون کو اللہ نے غرق کیا تھا، وہ بھی عاشورے کا دن تھا۔ اور قیامت آئے گی تو وہ بھی عاشورے کے دن آئے گی۔ یہ ساری باتیں مشہور ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری اور بھی باتیں مشہور ہیں۔ اتفاق سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی عاشورے کے دن ہوئی ہے۔ اور ایک واقعہ نہیں ہے، یہ ایک واقعہ نہیں بلکہ ایسے کئی واقعات عاشورے کے دن ہوئے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس میں صحیح بات کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ سوائے ایک واقعے کے حدیثوں میں، صحیح حدیثوں میں اور صحیح سند کے ساتھ باقی کوئی بات بھی ثابت نہیں ہے۔ صرف ایک بات حدیث سے ثابت ہے، اور وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سمندر سے پار ہو کر نجات پانا فرعون سے، اور فرعون کا دریا میں غرق ہونا۔ یہ بات تو عاشورے کے دن ہوئی ہے، اور یہ حدیث سے ثابت ہے، اور یہ صحیح ہے۔ اور باقی جتنی باتیں ہیں، ان تمام باتوں کے متعلق لکھا ہے کہ یہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، احادیث سے بھی ثبوت نہیں ملتا، اور بعض کا جو ہے کی سند بھی نہیں ملتی ہے۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل سے چونکہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے چونکہ نجات دی تھی، اسی کے احترام میں یہودی روزہ رکھتے ہیں، اسی کی یادگار میں، اسی کی یاد میں یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں۔ چونکہ یہودی بنی اسرائیل میں سے ہیں تو ان کو وہ یاد رکھنے کے لیے وہ اس دن روزہ رکھتے ہیں، اس کے شکریہ میں، اس کو یاد رکھنے کے لیے۔ تو ہمارے پاس عاشورے کی فضیلت مستقلاً اللہ کے نزدیک ہونے کی وجہ سے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ ہمارا اس واقعے سے خاص اس کا تعلق نہیں روزہ رکھنے سے، وہ تو یہودیوں کا نظریہ ہے کہ وہ اس کی شکریہ میں وہ روزہ رکھتے ہیں۔ باقی ہم جو روزہ رکھتے ہیں وہ اس کے شکریہ کے طور پر نہیں ہے، بلکہ ہمارے نزدیک عاشورہ خود ایک فضیلت والا دن ہے اللہ کے نزدیک۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر روزے کو فرض قرار دیا تھا، تو ہم بھی اس حکم کی وجہ سے اس دن روزہ رکھتے ہیں، اس دن کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ اس دن کی فضیلت آئی کہ ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس ایک دن کے روزے سے۔ تو اس فضیلت کی وجہ سے اور اس حکم کی وجہ سے ہم روزہ رکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے پس منظر میں نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو عاشورے کو فضیلت حاصل ہے، اور عاشورہ کے دن جو اہمیت اس کی جو ہوئی ہے وہ اس وجہ سے ہوئی کہ اس دن حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے۔ یہ لوگوں کا نظریہ اور لوگوں کا خیال ہے، اور صحیح نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ عاشورہ ایک مستقل فضیلت والا دن ہے، اور عاشورے کے دن کی مستقل ایک اہمیت ہے، اور یہ حضور کے زمانے سے ہے۔ حضرت حسین کی شہادت تو حضور کے 61 سال کے بعد ہوئی۔ کتنے سالوں کے بعد ہوئی ہے؟ کئی سالوں کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے کئی سال کے بعد حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے۔ تو کیا اس دن سے فضیلت شروع ہو گئی؟ تب کہ اس کی فضیلت تو خود حضور کے زمانے سے ثابت ہے، اور حضور سے بھی پہلے پچھلے انبیاء کے زمانے سے اس کی فضیلت ثابت ہے۔ لیکن ان سب چیزوں کو نظر انداز کر کے صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے اس عاشورے کو جوڑنا، اور یہ کہنا کہ حضرت حسین کی شہادت چونکہ واقع ہوئی اس وجہ سے یہ دن بڑا اہمیت کا دن ہو گیا، یہ باتیں شیعہ کی چلائی ہوئی ہیں۔ شیعہ کے ہاں حضرت حسین کی شہادت اہمیت رکھتی ہے، ہمارے نزدیک اس دن کی فضیلت اور اہمیت پہلے سے ہے، حضرت حسین کی وجہ سے نہیں ہے۔ حضرت حسین یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، صحابی رسول ہیں، ہمارے چہیتے ہیں، ہمارے دلوں کا ٹکڑا ہیں، اور ہمارے دلوں کے اندر ان کے لیے جگہ ہے، محبت اپنی جگہ ہے، لیکن اس فضیلت کو ان سے جوڑنا یہ بے معنی ہے۔ اور دوسری بات ایک اور یہ ہے کہ ان کی شہادت ہی کو اہمیت دی جاتی ہے، جبکہ ان سے بھی بڑی شہادتیں ہو چکی ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت یقیناً ان سے اہم ہے۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ان سے اہم ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ان سے اہم ہے جو حضور کے چچا ہیں، اور کتنے صحابہ اکرام کی شہادت بھی ہے، اور وہ جنگی معرکوں میں کفار سے مقابلہ کرتے ہوئے اعلاء کلمت اللہ کے لیے. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی مظلوم شہید ہوئے ہیں، اور اپنے مسلمان بادشاہ کی طرف سے اور اس کے ظلم سے شہید ہوئے ہیں، اس کی نادانی کی وجہ سے شہید ہوئے ہیں. لیکن ان کی شہادت دیگر صحابہ کی جو ان سے بھی زیادہ عظمت والے اور فضیلت والے صحابہ ہیں، ان کی شہادت سے حضرت حسین کی شہادت جو ہے بڑھ نہیں جائے گی. یہ ہمیں صحیح بات ہے جو علماء نے عرض کی ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے، اور ہر چیز کو ترازو کے پلڑے میں صحیح طریقے پر تولنا چاہیے. حضرت حسین سے اور اہل بیت سے محبت یقیناً واجب ہے، ضروری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اہل بیت سے محبت، اہل بیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسوں سے محبت، یہ تو ہمارا ایمان کا تقاضا ہے. لیکن اس کے باوجود حضرت حسین کی شہادت کو دیگر ان سے زیادہ اعلیٰ مرتبے کے صحابہ کی شہادت سے ہم زیادہ فضیلت اور زیادہ ترجیح کے قابل نہیں سمجھیں گے. یہی صحیح اور اعتدال والی بات ہے. تو غرض عاشورے کا دن ایک اور فضیلت ہے دوسری، وہ بھی حدیث سے ثابت ہے، اور وہ ہے عاشورے کے اس دن میں اپنے اہل و عیال پر روزی روٹی میں اور کھانے پینے کی چیزوں میں وسعت کرنا. کہ اپنے اہل و عیال پر آج کے اس دن میں وسعت کرنا، زیادہ سے زیادہ کھلانا، پکا کے کھلاؤ، لا کر ریڈی میڈ کھلاؤ، اور کھانے پینے کی چیزوں میں ان کے درمیان میں اضافہ کرو. اس کا ثبوت تو حدیث سے ملتا ہے، اس کا ثبوت حدیث سے ملتا ہے کہ آج کے دن کھانے کھلانے پلانے کی فضیلت آئی ہے، اور آج کے اس دن میں اپنے گھر والوں پر وسعت کرنے کی فضیلت آئی ہوئی ہے. لیکن اس فضیلت کی وجہ سے ہم یہ سمجھنا کہ آج مخصوص قسم کا کھانا کھلایا جائے گا، پلاؤ اور کھچڑا پکایا جائے گا، پلاؤ پکایا جائے گا، اور فلاں کھیر پکائی جائے گی، اور ایک باسن فلاں کو ایک باسن فلاں کو دیا جائے گا، یا فاتحہ دلوائی جائے گی وغیرہ، یہ ساری رسم ہیں اور رواج ہیں، اور یہ بدعت ہیں. کوئی خاص قسم کا کھانا خاص قسم کے طبقے کے لیے، یہ جو ہے اس کو لازم اور ضروری نہیں سمجھ لینا چاہیے. جو چاہے پکایا جائے، جو چاہے کھلایا جائے، اور صرف اپنے اہل و عیال کو کھلانے کا ذکر ملتا ہے. اس کی دعوت کر کے محلے والوں میں باسن اس کے تقسیم کرنا، بعض لوگ چونگے بناتے ہیں، پوریاں بناتے ہیں، یہ سب چیزیں لازم اور ضروری چیز نہیں ہیں. بس کھلانے پلانے کی وسعت کرنا چاہیے. یہ روایتوں سے اور حدیثوں سے ثابت شدہ باتیں ہیں. تو بہرحال آج کا دن فضیلت والا دن ہے، اس مناسبت سے یہ تفسیر عرض کی گئی ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ شانہ جو باتیں صحیح دلائل سے ثابت ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور جن چیزوں کا ثبوت نہیں ملتا ہے ان چیزوں سے اجتناب کرنے اور بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.